کوئی بھی نوکری دینے والا ہو وہ صرف نوکری دے سکتا ہے، رزق نہیں دے سکتا، رزق دینے والی ذات اللہ کی، اس بات کا کامل یقین رکھنا چاہیے۔ جب اس نے پیدا کیا ہے تو پھر رزق بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ اپنے بچوں کو قتل مت کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق کے خشیۃ املاق، نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم، کہ غربت کے اور افلاس کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، انہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رزق تو پورا ہو رہا ہے، آنے والے بچوں کا رزق کہاں سے آئے گا، تو یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے۔ جب وہ دنیا میں آ جائے گا تو اس کے رزق کا انتظام بھی اللہ فرمائے گا۔ تمہارے رزق کا انتظام کون کرے گا؟ تمہارے رزق کا انتظام بھی اللہ کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ دو ہاتھوں سے تم کما رہے ہو تو اس کمائی کے نتیجے میں تمہیں رزق مل رہا ہے، نہیں، یہ تم صرف ایک سبب کو اختیار کر رہے ہو، رزق تمہیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، برابر میں بھی ایک دکان کھل گئی، پوری پوری گلی بن جاتی ہے، ایک ہی چیز کی کپڑے کی پوری مارکیٹ بن گئی جناب، لیکن ہر دکان جو ہے وہ چل رہی ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کپڑے رکھ لیے ہیں، ایک سبب کو اختیار کیا ہے اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے، لیکن اس کی دکان پہ گاہک کو بھیجنے والی ذات اللہ کی، وہ گاہک کو پکڑ کے نہیں لا سکتا، اور کسی کے گھر پہ جا کے نہیں بولے گا کہ میری دکان سے خرید، اس نے تو دکان کھول لی، لیکن گاہک کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ کس کی دکان سے جا کے خریدو تاکہ اس کے لیے جس کا انتظام ہو جائے، یہ سادہ ہے۔ اس بات کا مکمل یقین اور مکمل بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ذرا سی مشکلات میں پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، جناب سر میں درد ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ایسے موقع پہ کہنا چاہیے انی توکلت علی اللہ ربی، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تمہارا بھی رب ہے۔